نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فالدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. چند حدیثیں میں نے بھی پڑھی، بہت ہی پیارے مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے متعلق بیان فرمائے اور آخرت کی تیاری کیسے کی جائے اس کو بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے 5 باتیں ارشاد فرمایا دیکھو بھائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو 5 حالات کے آنے سے پہلے. 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو 5 حالات کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی نعمت کو غنیمت جان لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. جوانی میں جو عمل آدمی کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بڑھاپے میں نہ بھی کر سکے بغیر عمل کیے حق تعالی شان ہو، چونکہ جوانی میں اس کے معمولات تھے، اس کی برکت سے حق تعالی شان ہو اسے بڑھاپے میں عمل نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں. دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ایک شخص کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے یا سرکاری ملازم ہے، 60 سال 65 سال جو بھی اس کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے بعد اس کو پیسہ دیتے ہیں اور پوری زندگی اس کی موت تک اس کو دیا کرتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اپنے جوانی کے زمانے میں ہمارے فیکٹری کو سنبھالا، ہمارے فلاں کام کو سنبھالا، اب آپ کے اس بڑھاپے میں ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. حق تعالی شانو بغیر کیے، چونکہ جوانی میں معمولات تھے، اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا اپنی جوانی کی قدر کر لو. جوانی میں سجدے جو کیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں بہت پیارے ہیں. 7 قسم کے لوگ عرش کا سایہ اللہ انہیں عطا فرمائیں گے. ان میں پہلا وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اللہ اس کو کل قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی نعمت کو غنیمت جان لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. بڑھاپے میں آنکھیں بھی جواب دے دیتی ہے، پاؤں بھی جواب دے جاتے ہیں، اور دماغ کی سوچ، تھکن، پھر آدمی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن بڑھاپا اس کے لیے عذر پیش کرتا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا. اس لیے جوانی کی نعمت کو غنیمت جان لو. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تندرستی کے زمانے کو غنیمت جان لو بیماری کے آنے سے پہلے.
حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اپنی تندرستی کے زمانے میں معمولات بنا لیے، اب وہ بیمار ہو گیا، معمولات پورے نہ کر سکا، تب بھی حق تعالی شان اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسا اللہ عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے اپنی تندرستی کے زمانے کو آدمی غنیمت جانے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو قسم کی نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کو ایسی دی ہیں جن نعمتوں کے استعمال کے سلسلے میں اکثر انسان نقصان، ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ ایک نعمت کیا ہے؟ الصحہ، تندرستی، والفراغ، اور فرصت کا وقت۔ فرصت کے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں، تندرستی کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اس میں آدمی عمل بنائے، جس طرح کہتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ میں جوانی ہے ابھی کما لوں، بڑھاپے میں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ اسی طرح جوانی میں آدمی اعمال بنائے، بڑھاپے میں اللہ کمزوری کے باوجود بھی اجر پورا دیں گے۔ تیسری چیز فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جان لو، جب مال نہ رہے گا اس وقت سے، یعنی فقر، محتاجگی کے آنے سے پہلے کہ مال اللہ نے دیا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ ہاتھ میں مال نہ رہے۔ پھر آدمی سوچے کاش میرے ہاتھ میں مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں فنا جگہ اتنا دیتا، لیکن آج اس کے ہاتھ میں مال ہی نہیں ہے۔ کہ اس مالداری کو غنیمت جان لو، اس کو دین کی نسبت پر استعمال کرو۔ چوتھی چیز فرمائی وہ فراغ قبل الشغل، جو ابھی میں ابھی عرض کر چکا کہ اپنی فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو، مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو۔ پھر ایک وقت آتا ہے آدمی کہتا ہے کہ اب میرے کو فنا کا مسئلہ ہے، اپنے بال بچوں کا مسئلہ ہے، اپنے پوتے نواسوں کا مسئلہ ہے، مسائل میں الجھا ہوا ہے، بیماریوں میں الجھا ہوا ہے، بیوی بچوں کی بیماریوں میں الجھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ آج فرصت کا وقت ہے، اس کو غنیمت جان لو۔ اور سب سے زیادہ اگر ہم غور کریں، فرصت کے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے استاذوں میں سے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے فرصت کے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ وقت بھی خریدنے کی چیز ہوتی تو اپنا مال دے کر کے ان سے یہ وقت خرید لیتا، اور اس وقت میں کچھ ذکر و اذکار، کوئی تلاوت کچھ کر لیتا، آخرت کا سودا ہو جاتا، کوئی کتاب لکھ لیتا، میرے مرنے کے بعد باقیات الصالحات میں سے ہو جاتا۔ پانچویں چیز فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے کہ جب موت آئے گی تو آدمی کوئی عمل ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے آدمی ذکر و اذکار۔ میں پہلے بھی ایک واقعہ سنا چکا، ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا خیر الرحمان صاحب، وہ ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی، بڑی کتابیں پڑھاتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے۔ طلبہ پوچھتے کہ حضرت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ برکت العصر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی عربی کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت ڈھیر عمر میں 55-60 سال ہو جائے پھر کیا کریں، کون سے عمل پر زیادہ زور دیں؟ فرمایا دو کام، نمازوں کا اہتمام تو ہے ہی، لیکن خارجی جو اعمال ہیں کہ ایک کثرت سے درود شریف اور ایک موت کو یاد کرنا۔ پھر حضرت نے موت کی یاد نام کی ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا، عجیب واقعات ہے اس میں، موت کی یاد۔ تو استاد فرماتے کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، فرماتے میں اتنا کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میرے رگو پے میں، میرے پٹھوں میں، میری ہر جگہ درود شریف ہی درود شریف۔ کہ میں جب بیت الخلاء جاتا ہوں تو میں اپنی زبان کو پکڑ لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی درود شریف نکل جائے۔ ان حضرات نے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا، اتنا قیمتی بنایا۔
درود شریف ہے، استغفار کا اہتمام ہے، لا حول کی کثرت ہے، قرآن کریم کی تلاوت. فرمایا جس کو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا دیکھو اس کو اللہ کا دوست سمجھو، جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کو اللہ کا دوست ولی سمجھو. اللہ اپنے نیک بندوں کو مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. لہذا پانچویں چیز فرمائی وہ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے پہلے. دوسری حدیث میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، میں اس کا ترجمہ کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ينتظر احدکم، تم میں سے کوئی شخص کیا اس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں انتظار کرتا تم میں سے کوئی شخص الا غنى مطغیا، مگر شاید اس مالداری کا انتظار کرتا ہے جو مالداری اسے سرکش بنا دے. وہ مالداری اسے سرکش بنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں. کیا دعائیں ہیں! ہم 1 گھنٹہ دعا کریں نا اپنی زبان سے، وہ مواد، وہ روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. مختصر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنى ومذلة الفقر، اے اللہ میں اس مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مالداری مجھے سرکش بنا دے، متکبر بنا دے. آج دیکھو دنیا میں جس کے پاس مال ہے پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بیٹھتا ہے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر کسی کا مال کھا جاتا ہے تو کسی کو جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا، بولے میرا کون کیا بگاڑے گا. اور کوئی اگر سیٹ ہے تو اپنے ملازموں پر اگر دین نہیں ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. تو فرمایا کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتظر احدکم الا غنى مطغیا، اس مالداری کا انتظار کرتے ہو جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے. یعنی مالداری تو ہے لیکن سرکش بننے کا انتظار کرتے ہو، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. او فقرا منسیا، یا اس محتاجگی کا انتظار کرتے ہو جو سب کچھ بھلا دے. منسیا، آدمی جب محتاج ہو جاتا ہے تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا زندگی کیسے گزار. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض مرتبہ محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. ایسے حالات آتے ہیں. اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرمائے. فرمائے او مرضا مفسدا، یا اس بیماری کا انتظار کرتے ہو کہ بیماری آئے گی وہاں تک ہم سرکش بنے پھریں، پھر کچھ عمل کر لیں گے، اب تو مرنے کی تیاری ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے فلاں بیماری آپ کو لگ گئی ہے. مفسدہ، جو انسان کے جسم کے اندر فساد پیدا کر دے، اس کا انتظار کرتے ہو. اپنے صحت کی قدر کرو. چوتھی چیز فرمائی او حرما مفندا، یا اس بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو جو بڑھاپا آپ کو کسی جگہ کا نہ چھوڑے. ایسا بڑھاپا نہ چلنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے زیادہ قابل، نہ کچھ کھانے کے قابل. اس بڑھاپے کا انتظار. او موت مجہزہ، یا اس موت کا انتظار کرو، بالکل تیار بیٹھی ہے موت آپ کے لیے، اس کا انتظار کرو، موت آئے گا پھر عمل. ابھی دجال، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کا انتظار کر رہے ہو، دجال آئے گا پھر تم توحید پر جمو گے اور اللہ کی وحدانیت کی بات کرو گے. تو سن لو فالدجال شر غائب ينتظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو فالدجال شر غائب ينتظر، جو غائب رہنے والے میں جتنے بدبخت ترین چیز ہے جس کا انتظار کیا، ينتظر انتظار کیا جائے، اس میں سب سے بدبخت ترین جو چیز ہے وہ دجال ہے. کیسے مقابلہ کرو گے دجال کا؟ یا اوسع والساعۃ ادھا وامر، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آ جائے تو قیامت بہت خطرناک شے ہے، وہ امر اور کڑوی کسیلی شے ہے. اس سے پہلے پہلے اعمال زندہ کرو، اپنے عمل کو بناؤ. ہاں، مال میں رہتے ہوئے، عہدے کرسی مرتبے میں رہتے ہوئے صحابہ نے سب کچھ کر کے دکھلایا. صحابہ نے سب کر کے دکھلایا کہ اگر عہدہ ہے تو بھی اعمال ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب تھا امین هذه الامہ، اس امت کا امین ہے، اس امت کا امین، وہ گورنر تھے جو آج 4 ملک ہیں، یہ شام، یہ مصر، یہ اردن اور فلسطین، یہ 4 ملک مل کر کے اسلامی مملکت کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا. اس صوبے کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر ملے، اس لیے کہ اس صوبے میں گئے، وہاں تو صوبے کے گورنر سے ملیں گے. لیکن حضرت عمر ان کو دیکھ کر کے جانچ پڑتال ختم نہیں کر رہے، چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں. پورے دن تو بات چیت ہوئی، حکومت کے کیا معاملات ہیں، یہ وہ. جب شام ہوئی کہ ابو عبیدہ چلو ہمیں لے چلو، تمہاری جگہ کہاں ہے، اور آج تمہارے ساتھ روٹی کھاؤں گا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جا رہے ہیں. دونوں بوڑھے ہیں، خوب چل رہے ہیں جنگل میں. ایک جھوپڑی نظر آئی، عریشہ، اوپر گھاس لگی ہوئی ہے، کچی لکڑیاں ہیں، لکڑیوں پر گھاس ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے آرام کی جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، ایسا جھک کر کے اندر چلے گئے. جھوپڑی، اچھا ابو عبیدہ ایسا دیکھ رہے ہیں حضرت عمر، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ایک مسلح ہے، ایک دو جوڑی کپڑے. کہ ابو عبیدہ سوتے کہاں ہوں؟ کہ اسی مسلح پر سوتا ہوں. کہ کھاتے کہاں ہوں؟ کہ اسی مسلح پر بیٹھ کے کھا لیتا ہوں. کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تحقیق کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لکڑی کے اوپر ایک پیالہ تھا، وہ نکالا. کہ دور ایک خاتون رہتی ہے، وہ بھی بہت بڑھیا ہے، وہ ایک روٹی پکا کر، چونکہ میرے دانت میں مسئلہ ہے، ایک روٹی پکا کر پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہے. میں جب امور مملکت سے فارغ ہو کر آتا ہوں تو وہ پیالہ نکالتا ہوں اور اس کو ایسے کھا کر کے، سریز سے بنا ہوا ہے، کھا کر کے پانی پی کر سو جاتا ہوں. یہ میری خوراک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت روئے اور یوں کہا ابو عبیدہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن تیرا زہد اس کو سلام کیا جائے. تو اسی زہد پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. تو مال کے نقشوں میں، عہدے کرسی مرتبوں کے نقشوں میں ان حضرات نے جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا. یہ احادیثیں، یہ پیاری حدیثیں ہمیں اسی بات کی تلقین کر رہی ہے. ایک حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کریں. حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر جس کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کی تلاوت اور سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے نمازوں میں، اس کے مضامین بہت زبردست ہیں. الہاکم التکاثر اور سورہ اخلاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر یعنی مال 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 بڑھ جائے، عہدہ کرسی مرتبے. آج ساری دنیا میں اسی کی جنگ چل رہی ہے کہ اس کی زیادتی کی لگن نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، تجھے ہلاکت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. مال عہدہ کرسی مرتبے کی کثرت، اس کی لالچ نے. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. یہ خواہش پوری ہوتی نہیں ہے. 70 سال 80 سال 90 سال کا بھی بوڑھا بھی ہو وہ کہے گا حل من مزید، حل اور مال چاہیے اور مال چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. قال وهل لك يا ابن آدم الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر کے کہا ابن آدم ایک ہی بات ایک ہی نعرہ لگاتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مجھے اور مال چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اے ابن آدم تیرا مال کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، تین چیزیں فرمائی، الا ما اکلت فافنیت، جو کھایا اور ختم کر دیا، گندگی کی شکل میں نکال دیا، یہ تیرا مال تھا۔ او لبست فابلیت، تو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یہ تیرا مال تھا۔ اور تیسرا او تصدقت فامضیت، یہ دو چیزیں تو ختم ہو گئی۔ اور تیسری چیز او تصدقت فامضیت، دین کی نسبت پر کہیں صدقہ دے دیا، مدرسے میں مسجد میں کسی کے کام آ گیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، فامضیت، یہ تیرے لیے آخرت میں باقی رہے گا، باقی ساری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں سے بکری آئی، بکری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے، کہا اس کو صدقہ کرو، تو ازواج مطہرات میں سے صدقہ کیا اس کو، بکری کو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے نماز کے بعد، کیا وہ بکری کا؟ تو ازواج مطہرات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دے کر کے ختم ہو گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، تھوڑا سا ختم ہونے والا ہے، جو دے دیا وہ باقی رہا، جو دے دیا وہ باقی رہا۔ قرآن کریم میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے لیے دے دیا وہ آخرت کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا